کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا خفیہ فوجی معاہدہ ہو چکا ہے جس نے پورے خطے کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ روس نے ایسا قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ چین بھی اس پر خاموشی سے مسکرا رہا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم ایک ایسے معاملے کی پرتیں اٹھائیں گے جس کے بارے میں مین سٹریم میڈیا آپ کو کبھی اس گہرائی سے نہیں بتائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ارسلان راجپوت اور آج 1 جون 2026 ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کو سمجھنا اس وقت نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ محض ایک خبر نہیں، یہ ایک ایسا بڑا جیو پولیٹیکل زلزلہ ہے جس کے جھٹکے آنے والے مہینوں میں پوری دنیا کو محسوس ہوں گے۔ بات ہو رہی ہے روس اور افغانستان کے درمیان ہونے والے اس فوجی معاہدے کی جو ماسکو ریجن میں منعقد ہوا، ایک تاریخی سیکیورٹی فورم کے دوران طے پایا اور جس نے ایک ہی وقت میں چین کو خوش، پاکستان کو پریشان اور پورے مغربی میڈیا کو حیران کر دیا۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورم آخر کیا تھا، کیا اور روس کو اسے منعقد کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ روس کے سیکیورٹی کونسل کے زیر صدارت 26 سے 29 مئی تک ماسکو ریجن کے ایریا میں ملٹی فنکشنل کمپلیکس اور پیٹریاٹ سینٹرل پارک میں پہلا بین الاقوامی سیکیورٹی فورم منعقد ہوا۔ اس فورم میں 120 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہوئے، جن میں دنیا کے بڑے دماغ، تھنک ٹینکس، سیکیورٹی ماہرین اور حکومتی نمائندے شامل تھے۔ یہ محض ایک رسمی اجلاس نہیں تھا، یہ روس کی طرف سے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش تھی کہ مغرب کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جو اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے، اپنے اتحاد خود بنا سکتی ہے اور اپنی سلامتی کے لیے کسی کی محتاج نہیں۔ اس فورم کی سب سے بڑی سنسنی خیز خبر یہ تھی کہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ملا یعقوب باضابطہ سرکاری دورے پر ماسکو موجود تھے اور روس کی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ سرگئی کے ساتھ ان کی براہ راست ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات کے نتیجے میں روس اور افغانستان کے درمیان ایک فوجی اتحاد کا اعلان کیا گیا اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روس کو افغانستان کے ساتھ اس قربت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ محض ایک سفارتی قدم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی کار فرما ہے؟ ناظرین، روس کا سب سے بڑا خدشہ اس وقت یہ ہے کہ افغانستان پر مغربی دنیا اور امریکہ کی پابندیوں کے باعث وہاں کا موجودہ سیاسی سیٹ اپ نہ صرف سیاسی طور پر کمزور ہے بلکہ معاشی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی تنہا اور ناتواں ہوتا جا رہا ہے۔ اور روس یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے افغانستان کو مکمل طور پر کاٹ دیا، ان سے تعلقات منقطع کر دیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ افغانستان کی سرزمین پر جو مسلح گروہ بیرونی طاقتوں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، جو بیرونی سرمائے سے پلتے ہیں، وہ مزید مضبوط ہوں گے، پھیلیں گے اور بالآخر وسطی ایشیا کے راستے روس تک پہنچیں گے۔ اس حوالے سے روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس کے ڈائریکٹر الیگزینڈر کی طرف سے اسی فورم کے دوران ایک سنگین الزام لگایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی جان بوجھ کر افغان طالبان کو کمزور کر رہی ہے اور اس کے مقابلے میں داعش خراسان افغانستان کو تقویت دیتی جا رہی ہے، اس مقصد کے لیے کہ وسطی ایشیا سے لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور پھر روس کے اندر کارروائیاں کی جائیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے اور اگرچہ اس کے بعد ابھی تک کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے اور نہ ہی برطانیہ کی طرف سے کوئی رد عمل دیا گیا، لیکن اسی الزام کا اس فورم میں لگایا جانا یہ بتاتا ہے کہ روس کس طرح پر اس خطرے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ روس اور افغانستان کے اس فوجی معاہدے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ ویسا ہی معاہدہ ہے جیسا 2024 میں روس اور شمالی کوریا کے درمیان ہوا تھا؟ اسی طرح جس کے تحت شمالی کوریا نے فوجیوں
اور یوکرین جنگ میں روس کی طرف حصہ لیا تھا۔ اور ناظرین، مغربی میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ روس کے اپنے ماہرین اس بارے میں بھی بہت واضح ہیں کہ آنے والے دنوں میں روس کے اور اس کے علاوہ چند بہترین جو اسٹیبلشمنٹ، جو روسی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان حکومت اندرونی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستان کے ساتھ سرحدی مسائل الگ ہیں، شمالی صوبوں میں بدامنی الگ ہے۔ ایسے میں روس کی طرف سے کسی بڑے فوجی تعاون کا امکان بہت کم ہے۔ جو چیز عملی طور پر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سوویت یونین کے دور کے اور پرانے روسی فوجی ساز و سامان جو افغان فورسز کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اس کی مرمت، دیکھ بھال اور افغان فوجی اہلکاروں کو اس کی تربیت دی جائے۔ یہی صرف ممکن ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی فی الحال ناممکن ہے، نامحفوظ ہے، کیونکہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کا اصل مقصد یہ ہے کہ افغان حکام خود اپنی سرزمین پر داعش خراسان کو کنٹرول کریں اور روس کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ افغانستان کی زمین وسطی ایشیا یا روس کے لیے کسی خطرے کا نہیں بنے گی، اور اس کے عوض روس انہیں وہ وسائل فراہم کرے گا جو اس مقصد کے لیے ضروری ہیں۔ افغان طالبان کا ترجمان ذبیح اللہ مجاہد پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹس، امریکی ادارے، روس، چین اور پاکستان سب اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ زمینی صورتحال کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ اب آتے ہیں چین کی طرف، اور یہاں کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ چین اس روس افغانستان فوجی معاہدے کو خوش دلی سے قبول کر رہا ہے، لیکن اس کا اپنا ایجنڈا بالکل الگ ہے۔ چین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فوجی قربت سے زیادہ ضروری معاشی قربت ہے۔ بیجنگ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم افغانستان میں سرمایہ کاری کریں، وہاں انفراسٹرکچر بنائیں، معاشی مواقع پیدا کریں اور افغان حکومت کو اتنے مضبوط معاشی مفادات دے دیں کہ انہیں تعلقات بگاڑنا مہنگا پڑے، تو پھر افغان طالبان خود ان مسلح گروہوں کو کنٹرول کریں گے جو چین کے لیے خطرہ ہیں۔ چین کو خاص طور پر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ETIM سے خدشہ ہے، جو کہ اغیور مسلمانوں کے نام پر سرگرم ہیں اور جسے چین اپنے اندرونی استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ چین کی حکمت عملی یہ ہے کہ افغانستان کو اتنا معاشی طور پر محتاج بنا دو کہ وہ خود ان گروہوں کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائے، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے، بغیر کسی دھمکی کے، بس اپنے مفاد کی خاطر۔ یہ ایک بہت ہی چالاک اور دور اندیش حکمت عملی ہے جو روس کی سیکیورٹی پر مبنی حکمت عملی سے یکسر مختلف ہے، لیکن منزل دونوں کی ایک ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، اور یہاں تصویر سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرف سے سفارتی چینلز کے ذریعے چین کو اور خود افغانستان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب بس بہت ہو چکا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف حملے بند نہیں ہوتے۔ پاکستان کا موقف سمجھنے کے لیے ہمیں 2021 سے اب تک کا سفر دیکھنا ہوگا۔ پاکستان نے جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے تو عالمی سطح پر ان کی سفارتکاری کی، اقوام متحدہ میں ان کی آواز بنا، ان کے لیے پاکستان میں سمٹ منعقد کرائے، امریکہ اور مغربی دنیا سے مطالبہ کیا کہ افغانستان پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور وہاں کے عوام کی معیشت کو بہتر ہونے دیا جائے۔ اس کے علاوہ دہائیوں تک پاکستان نے 40 سے 45 سال تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، انہیں پناہ دی، انہیں رہنے کا موقع دیا، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے، بے گناہ شہریوں کا خون، ڈریون لائن کے معاملے کو ہوا دینا، بین الاقوامی سرحد کو تسلیم نہ کرنا اور بھارت کے ساتھ قربتیں بڑھانا۔ پاکستان کے فیصلہ سازوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کا راستہ اپنایا، ہم نے صبر کا دامن تھامے رکھا، ہم نے سفارتی مواقع دیے، لیکن
अगर ये सब करने के बाद भी नतीजा सिफर है तो फिर हमारे पास ताकत का रास्ता ही बाकी बचता है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद संगीन होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पर जब शमाली इत्तेहाद अपने वाकयात में शिद्दत लाता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं उस ताज़ा तरीन वाक़ये की तरफ जो काबुल में हुआ और जिसने सबको चौंका दिया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने अफगान दारकूमत काबुल में एक हदफी कार्रवाई की जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज का नाम देती है, उनके मुतअद्दिद सीनियर कमांडरों और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से वाबस्ता अफराद को हलाक कर दिया गया। तालिबान इंतजामिया ने इसे एक टारगेटेड ऑपरेशन करार दिया। यह वाकया हालिया दिनों में होने वाले एक इसी नौयत के हमले के बाद सामने आया जिसमें एक तालिबान कमांडर और इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी इसी तरह से हलाक किया गया था। नाजरीन, इन मुतवातर कार्रवाइयों से अफगान सिक्योरिटी के अंदरूनी चैलेंजेस और मुमकिना अंदरूनी और बैरूनी धड़े बंदियों का अंदाजा होता है। तालिबान हुकाम ने फौरी तौर पर दोनों वाकयात की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और दीगर तालिबान मुखालिफ अनासिर पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी गिरोह ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी एक तरफ रूस अफगानिस्तान के साथ फौजी मुआहिदा कर रहा है, दूसरी तरफ चीन मुआशी पुल मजबूत कर रहा है और तीसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर खुद टीटीपी कमांडर हलाक किए जा रहे हैं और कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। यह सब बैक वक्त हो रहा है और यह कोई इत्तेफाक नहीं। खुलासा यह है कि चाहे रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान, तीनों का असल मसला एक ही है, अफगानिस्तान की सरजमीन से उठने वाले मुसल्लह गिरोहों का खतरा। लेकिन तीनों का इस मसले से निपटने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। रूस फौजी सतह पर अफगान हुकूमत को लूप में लेना चाहता है, चीन मुआशी इन्हिसार के जरिए इन पर दबाव डालना चाहता है और पाकिस्तान ताकत की जुबान बोलने पर मजबूर हो चुका है। नाजरीन, क्योंकि बाकी सब कुछ आजमा के देख लिया पाकिस्तान ने, आने वाले दिनों में यह खित्ता एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।